عذرا جس نے اپنے گھر کے تمام افراد کو ان عورتوں کی چالاکیوں سے بچانے کی کوشش کی، لیکن عذرا کی بات نہ مان کر سب لوگوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عذرا فرد سے کہتی ہے کہ میں نے اسما کی خاطر، اسما کی بوتیک کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج اسما ہی ہے جس کو میں سائرہ کی حقیقت بتاتی ہوں تو اسے میری بات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ میری بات کو سمجھنے کی بجائے سائرہ کی باتوں پر عمل کرتی ہے، اسے تو سائرہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ فرد عذرا کی یہ بات مان کر کہتی ہے کہ میں بھی اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ اسما بھابی کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا لیں۔ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ اسما سائرہ کی باتوں میں آ کر اپنے بزنس کو سائرہ کے ہاتھوں میں سونپ دیتی ہے، جس کی بنا پر اسما کو یہ انجام ملتا ہے کہ سائرہ اسما کو بلوا کر کہتی ہے کہ اس کاروبار میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ میری ہے، تو اس حساب سے اس بزنس پر مالکانہ حقوق میرے ہیں اور تم اس بزنس میں صرف ایک امپلائی کی حیثیت رکھتی ہو۔ اسما کے سامنے تمام تر حقیقت کھل جاتی ہے سائرہ کی، اسے وہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں جب عذرا نے اسما سے کہا تھا کہ اسے سائرہ سے بچ کے رہنا چاہیے، ایک دن وہ اس کی بوتیک ہتھیا لے گی اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ بالکل وہی دن آج کا دن ہے جب سائرہ اسما سے صاف الفاظوں میں کہتی ہے کہ وہ اس بوتیک میں صرف ایک امپلائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسما جو کہ سائرہ سے کہتی ہے کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا، میں وہ عورت جس نے اپنی زندگی کے تمام تر لمحات، اپنے قیمتی وقت، اپنا خون پسینہ سب کچھ اس بزنس کو دے دیا، آج وہی عورت اس بزنس میں ایک امپلائی کی حیثیت کیسے رکھ سکتی ہے اور میں آپ کو مالکانہ حقوق کس طرح سے دے سکتی ہوں؟ اس بات پر سائرہ جب اسما کو منہ توڑ جواب دیتی ہے تو اسما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر جا کر بے حد رو رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر نصیر آتا ہے اور پوچھتا ہے اسما سے کہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا جو تم اس حد تک مجھے پریشان نظر آ رہی ہو۔ اسما جو کہ نصیر سے کہتی ہے کہ مجھے عذرا بھابی نے وارن کیا تھا، لیکن میں نے عذرا بھابی کی بات نہ مانتے ہوئے سائرہ پر یقین کیا اور سائرہ نے بالکل وہی سب کچھ کیا جو عذرا بھابی مجھے پہلے سے ہی کہہ چکی تھی۔ نذیر یہ باتیں سننے کے بعد بے حد غصے میں آتا ہے اور اسما کا ہاتھ پکڑ کر سب کے پاس لے جاتا ہے۔ وہاں جا کر جب سائرہ سے بات کرتا ہے تو رضوانہ بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میری بیٹی پر الزامات کی بوچھار کرنے والے؟ وہیں پر جب واصف کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ لوگ مزید ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اس بات کا جواب رضوانہ واصف کو منہ توڑ کر دینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ مالک کو ہی اس گھر سے کس طرح سے نکال سکتے ہو؟ واصف جو کہ پریشانی کے عالم میں جمال سے پوچھتا ہے کہ جمال بھائی یہ گھر کس کے نام پر ہے، تو جمال بے حد افسردہ انداز میں سب بھائیوں کو بتاتا ہے کہ یہ گھر میں پھپھو کے نام پر کر چکا ہوں۔ عذرا یہ بات سننے کے بعد بے حد بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا، میں پہلے دن سے ہی کہتی تھی یہ چڑیلیں ہمارے گھر میں آئی ہی اسی مقصد سے تھیں، ایک تو انہوں نے ہمارا گھر ہتھیا لیا اور دوسری طرف اس کی بیٹی نے اسما کی بوتیک ہتھیا لی۔ میں شروع دن سے ہی یہ سب کچھ کہتی تھی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ کہتی ہے عذرا جمال سے کہ ابھی اور اسی وقت اپنی پھپھو سے کہو کہ یہ گھر چاروں بھائیوں کے نام پر کر دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نصیر جو کہ غصے میں آ کر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر اپنے نام پر کروائیں اور ان لوگوں کو ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے روانہ کریں، یہ عورتیں اب مزید ہمارے گھر پر نہیں رہیں گی۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا رضوانہ آسانی سے گھر چاروں بھائیوں کے نام پر کر دے گی یا پھر اپنا اصل چہرہ سب کے سامنے لائے گی اور دھکے مار کر سب کو گھر سے باہر نکال دے گی؟ کیا جمال کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا یا پھر جمال اب بھی اپنی پھپھو کا ساتھ دیتے ہوئے گھر کے کسی بھی فرد کا ساتھ نہیں دے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی بہوئیں۔